بار مل کر بلند آواز سے دعا اہتمام سے سورہ فاتحہ کی سید عسکری نظر نقوی ابن سید حسن نظر سید محمود نظر نقوی ابن سید عسکری نظر نقوی سیدہ جعفرہ خاتون بنت سید حسن نظر سیدہ ناہید اعجاز بنت سید حسن مدی سیدہ کنیزہ زیارہ بنت سید مولانا رضوی حسین سید حسن نظر نقوی سیدہ ہاشمیہ خاتون سیدہ اعزاز فاطمہ بنت سید اعتدال الاسلام سیدہ سلوہ کشور عابدی بنت سید ظفر حسین عابدی سید عسکر حسین ابن سید صغیر حسین سید محسن عباس ابن سید عابد عباس سید اسد حسنین نقوی ابن سید حسنین رضا نقوی سید حسنین رضا نقوی ابن سید ذیشان احمد نقوی سیدہ شبیر بانو بنت سید جعفر اور تمام مرحومین مومنات آپ کے اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص اول آخر کے ساتھ آپ کا ایسان فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اول آخر کا ثواب ایسان کرتے ہیں تمام مرحومین مومنین مومنات کی روا کے لیے خصوصاً جن کے نام لیے گئے مل کے درود پڑھیں محمد و آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ایام اعظام مسلسل اس عنوان سے خطاب کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے اور ابھی تک اس عنوان سے باہر آنے کا موقع نہیں مل پا رہا آج بھی سوچ تو کچھ اور آتا لیکن اس وقت یہی رسول اسلام کی حدیث مبارک اچانک اس کا نزول و عطا ہوئی میں نے چلو یہی بیان کر دیں ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یقیناً مومنین تشریف فرما ہیں تو اہل بیت اطہار سے منسلک ہو جانے اور قرآن کو تھام لینے یعنی دونوں کے دامن کو تھامنے کا رسول اسلام اس حدیث مبارک میں حکم فرما رہے ہیں تو اگر ہم اور آپ اس دنیا میں رسول کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں تو نہ صرف اس دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے قدم چومیں بلکہ آخرت کے لیے بھی بہترین زاد راہ کا انتظام ہو جائے میں نے اس بار مجلس اظہار ثواب کے حوالے سے اس انداز سے جو کیا یقینی طور پر
جب ہم قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جائیں گے، منسلک ہو جائیں گے، ان کے دامن کو تھام لیں گے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ منسلک ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اہل بیت اطہار فرما رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر عمل پیرا ہو گئے تو یقینی طور پر ہمارے درجات بلند ہوں گے، اور جب درجات بلند ہوں گے تو جس کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوں تو کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا مقدر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس آیت کی جانب آ جاتا ہوں جو اکثر و بیشتر ایصال ثواب کی مجلس میں آج کی جماعتوں کی نظر کی جاتی ہے۔ سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ ہے وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہمیں اور آپ کو اللہ آزمائے اس موت اور حیات کے درمیانی عرصے میں کہ ہم میں سے احسن عمل کون انجام دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نہ صرف کون بلکہ کتنا احسن عمل انجام دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل قابل قبول ہے تو وہ صرف احسن عمل ہے۔ احسن عمل سے ہٹ کر جو بھی عمل انجام دے وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے قرب کا باعث نہیں کر سکتے۔ تو بہت ہی مختصر، کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، بہت مختصر کہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ احسن عمل پر گفتگو، صرف اس پر گفتگو ہوگی۔ احسن عمل، بھائی احسن عمل بہت سے اعمال ہیں جو رسول السلام نے ہمیں تعلیم کی اور اہل بیت اطہار سے ہم تک پہنچے۔ ان تمام اعمال کو انجام دینا یقینی طور پر وہ تمام احسن اعمال ہیں۔ مختصراً مثلا نماز احسن عمل، روزہ احسن عمل، حج احسن عمل، جہاد احسن عمل، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، انفاق کرنا احسن عمل۔ مختصراً چند اعمال آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ تمام اعمال احسن عمل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم وہ احسن عمل انجام دیں، ایسا احسن عمل انجام دیں کہ جس کے بغیر، اس عمل کے انجام دیے بغیر یہ جتنے بھی احسن اعمال ہم نے انجام دیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتے۔ اس عمل کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے احسن اعمال جو انجام دیے، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، پیشانی پر گھنٹے کا نشان ہے، پاجامہ اونچا ہے، تسبیح پڑھ رہے، کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا اگر ایک ایسا عمل انجام نہیں دیا گیا۔ اور شاید اسی لیے حدیث ثقلین سنانہ کلام عطا ہوئی صاحب آپ یقیناً پہنچ گئے آپ کہ اسی لیے شاید یہ حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، وہ عمل ہے محبت اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد محبت اہل بیت سب سے احسن عمل کیسے؟ ابھی اتنے سارے نیک اعمال احسن اعمال آپ کی خدمت پیش کی، کس نے پہنچائے؟ رسول اسلام نے ہم تک پہنچائے، رسول اسلام نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ اور ان پیغامات کو پہنچانے میں کتنی تکالیف، کتنی مشقتیں، کتنی ایذائیں برداشت، پوری تاریخ ہے نا آپ کے سامنے۔
تو اب رسول نے تو اجر نہیں مانگا تھا، رسول نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اتنی محنتیں کر رہا ہوں مجھے اجر چاہیے. رسول نے تو یہ فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. تو رسول اسلام بھلا اجر مانگا تو امت نے تھا، اور اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میرے رسول کی شان دیکھو اور امت کی اوقات دیکھو. امت کی اوقات کہ رسول کو ادا کریں گے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، میں ان سے بات نہیں کر رہا، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اجر سالت کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، تم ادا کر ہی نہیں سکتے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تمہاری بساط ہی نہیں ہے. ایک ہی اجر ہے اگر ادا کر سکتے ہو، وہ ہے محبت. اہل بیت سے محبت کرو تو یہ گویا تم نے اجر رسالت ادا کر دیا. اور بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اگر وہ انجام دیتے رہے لیکن دل میں محبت اہل بیت نہ ہو تو شاید کو کہنا پڑے گا کہ حب اہل بیت عبادت. اسی حوالے سے اور شاید مجالس سے مختلف شاید بیان کی ہو، جو بیان کیا جاتا ہے اس کے پاس ذہن بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا بیان کیا گیا، بہت سا خطا ہوتا ہے. بہرحال بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال تقریباً عمر تھی، 1000 سال عبادت انجام دے، 1000 سال سجدے کرتا رہے، تسبیح عبادت انجام دے. اس کے بعد دوسری بات کیا فرمائی؟ کوہ احد اونچا پہاڑ ہے جن کو عمرے کی سعادت حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کوہ احد کے میدان میں جانا ہوتا ہے. کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں انفاق کرتے. تیسری بات 1000 مقبول حج بجا لائے. ہم وعدہ فرما رہے ہیں 1000 سال کی عبادت کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا. 1000 حج بجا لائے. اور اس سے بھی بڑھ کے چوتھی بات کیا فرمائی کہ صفا اور مروہ کے درمیان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. لیکن ان 4 عظیم صفات کے باوجود اس کے اس قلب میں اس دل میں علی کی محبت نہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں. بہت بہت کم ہوتا ہے. جلدی سے ایک حدیث اور رسول اسلام کی مولا علی کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی اذان کی نظر کرتا چلوں کہ رسول اسلام فرماتے ہیں علی کی محبت وہ نیکی ہے. سنو ہمارا میں بات ہو رہی، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. علی کی محبت آپ کے دل میں ہے، ایسی نیکی ہے کہ کوئی بھی گناہ دنیا کا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور علی کی دشمنی ایسی برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دنیا کی
عبادت فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور یہ بچے جوان کہیں ان کے ذہن ادھر ادھر نہ ہو جائے. یہ وضاحت کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے گا محبت دل میں گناہ میں گناہ کرتے یا نقصان تو پہنچائے گا. اور میرے پر آ جائے گی ساری بات یہ مولانا بیان کر کے گئے قیامت کے دن میں پھنس جاؤں گا. تو لہٰذا وضاحت ضروری ہے کہ محبت دل میں ہو علی کی تو کوئی بھی برائی نقصان نہیں پہنچا. مطلب کیا ہے؟ ارے جس کے دل میں علی کی محبت ہو, جو عاشق اہل بیت ہو, عاشق رسول ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوں گے؟ گناہ سرزد ہی نہیں ہوں گے تو نقصان کیسے پہنچیں گے؟ وضاحت ضروری تھی. آج کے جوان بہت جلدی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور دشمن حملہ آور بھی ہو رہے ہیں عقائد کے اوپر. اس طرح کی حدیثیں لاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس علی علی کرو. ایسا نہیں ہے. ہاں علی علی کرو. روزے قیامت کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. روزے قیامت تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, عالم برزخ میں مسئلہ ہے. چھٹے امام نے فرمایا تھا, میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, جب کہنے والے نے کہا بہت گناہ گار ہوں, بہت گناہ گار ہوں, آپ نے فرمایا تھا کہ بالکل شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں شفاعت کی ذمہ داری. روزے قیامت کی ذمہ داری نہیں ہے. روزے قیامت کی ذمہ داری ہے, عالم برزخ کی ذمہ داری نہیں ہے. عالم برزخ میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو یہاں چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کر کے جاؤ گے اس کی جزا پاؤ گے عالم برزخ میں. اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر کے گئے تو اس کی سزا پاؤ گے عالم برزخ میں. سزا و جزا ہے وہاں تو دائمی بھی سزا ہے. اگر خدا نہ خاصا اتنے گناہ ہوئے کہ یہاں مار پڑتی رہی, سزائیں ملتی رہی اور پھر بھی سارے گناہ دھل نہ سکے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. جب کاپی پر ہی آپ نے کچھ لکھا نہیں اور آپ پہنچ جائیں, مولانا عمران صاحب ٹیچر ہیں, ان کے آپ پہنچے میرے بیٹے نے آپ کی کلاس سے پڑھتا ہے, آپ بھائی اس کو پاس کر دیے گا. آپ کو پتا میرا بیٹا ہمارا نالائق ہے, اس نے پڑھائی نہیں تھا, اس کے باوجود آپ سفارش کر رہے ہیں. تو یہ حضور فرمائیں گے کاپی کھول کے رکھ دیں گے. آپ کیا کہ یہ دیکھیے بھائی آپ کے صاحبزادے نے اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے, کچھ لکھا ہی نہیں ہے, تو پاس کیسے کروں؟ تو اہل بیت اطہار رسول اسلام کو شرمندہ نہ کریں. روزے قیامت ایسا نہ ہو شرمندگی ہو لیں اور وہ منہ پھیر لیں تم تو ہمارے مومن ہی نہیں ہو. اگر ہمارے مومن ہوتے تو یہ کافی خالی نہ ہوتی نام عمل کی, اس میں اعمال ہوتے, حسنات ہوتے, احسن اعمال ہوتے جو تمہاری آزمائش کے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا. صحیح لہذا فرمایا تو یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور بس میں اسے اختتام کر لے جاؤں. اور آج ابھی ایک مادی تبرک تو آپ کو ملے گا, اس جسم کا تبرک تو آپ کو ملے گا, اور ہر مجلس میں تبرک کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن ایک روحانی تبرک بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ایصال ثواب کی مجلس سے انتقال کر جانے والے کی روح کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. ایسی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. مل کے درود پڑھیں. میرا خیال ڈاکٹر صاحب کیا یا اور بھی کسی کے مجلس میں یہ حدیث روایت پیش کر چکا ہوں. 11ویں امام سے ہے. 11ویں امام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمارے مومن کی 5 نشانیاں ہیں. بہت سے مومن نے شاید اسے یہ سماعت کیا ہو. 5 نشانیاں ہیں. آج خصوصاً اسے بیان کر رہا ہوں ایصال ثواب کی مجلس سے. اور ان 5 نشانیوں میں سے اگر آپ عمل پیرا ہو گئے, ساری نشانیوں میں نہ صحیح, کچھ نشانیوں میں بھی, کچھ صفات میں بھی, تو آپ کے نامہ عمل میں حسنات کا احسن عمل کا اضافہ ہوتا رہے گا. اور اس کی وجہ سے کیونکہ آپ نے آج کی اس صفحہ حضرات سے یہ نیت کی کہ ان پر عمل کرنا ہے, تو چونکہ مرحومہ یا مرحوم کی وجہ سے اس صفحہ حضرات کا اہتمام ہوا اور اس میں آپ نے نیت کی عمل شروع کیا, تو اللہ اتنا کریم ہے, عمل آپ انجام دیں گے, وہ جس کی وجہ سے انجام دیا اس کو ثواب انسان ہوتا رہے گا.
چلیے میں جو بیان کرنے اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں آگے عرض کرتا چلو، یہی تو فرق ہے ہمارے عقیدے میں، ہمارے مرنے والے میں اور دوسرے کے مر جانے والے میں۔ ہمارا انتقال کر جانے والا موت آ جانے کے باوجود مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ دوسروں کے غیروں کے لوگ جب انہیں موت آئے تو مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا انتقال کر جانے والا، جب میں کہہ رہا ہوں مرتا نہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا مر جانے والا، انتقال کر جانے والا، انتقال کر جانے کے باوجود مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ اور دلیل پیش کر دوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، وہ محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، شہید رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے۔ اب دیکھیے بات سے میں کچھ اور بیان کرنے جا رہا تھا، بات سے بات نکل رہی کہ یہی وجہ ہے۔ حیات کی دلیل بھی پیش کر دوں آپ کو کہ ہمارا انتقال کر جانے والا مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا، کتاب اہل بیت سے وابستہ ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں یقین ہے کہ مرتا نہیں ہے۔ حیات دلیل پیش کر دوں، دوسروں کے مرتے ہیں، قبر میں اتارا، سلیب رکھے، مٹی ڈالی، چلے گئے، مر گئے مردو کھاتی آنا گرو، ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہمارے ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ایسا نہیں ہوتا، زندہ ہے، شہید ہے، زندہ ہے، حیات ہے، مرا نہیں ہے۔ ہم قبر میں اتر کے دونوں شاموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعیل افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ بھائی سنتا وہ ہے وہ زندہ ہو، سمجھتا وہ ہے وہ زندہ ہو۔ ہمارا جانے والا سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سننا بھی دلیل ہے یا سمجھنا بھی دلیل ہے۔ حدیث بیان کرنے جا رہا تھا اور بات یاد ہے۔ دوسری دلیل، ہمارا انتقال کر جانے والا مرتا نہیں، زندہ ہے۔ ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش ہے، عالم برزخ میں پہنچ گئے، عالم برزخ میں روح پہنچ گئے، بھائی صاحب کتاب تو مرے گا۔ اب دوسروں کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مر گئے، ظاہری بات تو پہلے کہہ دیا مر گئے تو لہذا فائل کلوز، چیپٹر کلوز، اب یہاں سے کچھ بھی ایصال نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں چونکہ زندہ ہے لہذا چیپٹر کلوز نہیں ہوتا، فائل بند نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے نیک اعمال انجام دو، اس کے اعمال جو برزخ میں اس عمل کے نتیجے میں سزائیں ہیں، ان میں یہ نیک عمل تخفیف کا باعث بن جائے گا، تخفیف کا باعث بن جائے گا۔ اور اب آئے 11ویں مان کر جو 5 صفات بیان کی کہ ہمیں نیک عمل جہاں سے بھیجنا ہے وہ تخفیف کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلی صفت مومن کی کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ مومن 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 17 رکعت واجب نماز اور 34 رکعت نوافل۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ بہت سے یہاں مومن ایسے ہیں جو یقیناً اس پر عمل پیرا ہیں، بہت بڑی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے مومن کی؟ دوسری صفت یہ ہے کہ مومن زیارت 40 پڑھتا ہے۔ بہت تاکید زیارت 40، بہت تاکید زیارت 40 پڑھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رکھا مولانا، یہ میں اتفاق سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مومن اپنی انگشتری میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے، عقیق پہنتا ہے۔ یہ کوئی فیشن میں نہیں پہنی جاتی، ہمارے امام کا حکم ہے اس لیے پہنی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت مومن کی کیا ہے کہ مومن ہر نماز
نماز کی سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھتا ہے. بھائی تو پڑھتے ہی ہمارے یہاں پڑھنا بھی ہے, آواز سے پڑھنا ہے. یہ نہ سوچے میری طرح بھائی شاہد بھائی پڑھ رہے, نجا بھائی پڑھ رہے, مولانا عمران پڑھ رہے, میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے. ڈسٹربنس کا تصور نہیں ہے. شب عاشور مولا حسین کے خیموں سے اس طرح عبادت کی آوازیں آ رہی جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں. گویا سب لوگ تھوڑی تھوڑی آواز سے پڑھ رہے تھے, عبادت انجام دے رہے تھے. تبھی تو لکھنے والے نے لکھا ہے. تو لہذا بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھتا ہے. اور پانچویں صفت کہ مومن سجدہ خاک شفا کرتا ہے. یہ 5 صفات ہیں. اب آج کے دن یہ طے کر لی ہے کہ ہمیں کم از کم 3 صفات کو تو آزمانا تھا کہ قاسم مارکس ہمارے آتے ہیں. یہ 5 میں سے 3 کر لیے تو ہمارا صاحب اگر آپ کا بچہ 3 سال کے جواب دے 5 میں سے آپ پاس کر دیتے اسے, 2 کے جواب دے دیے. تو لہٰذا 5 میں سے 3 پر عمل کی. آج نیت کر کے جائے آرام سے. بھائی دیکھیے سب نماز کو سب پڑھتے ہیں, مولانا کے چاہنے والے کتنی نماز نہ پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں نماز. تو سجدہ کرتے ہیں خاک شفا پر. پہلی تو وہی ہوگی. نماز سب پڑھتے ہیں. اگر کوئی اب تک بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا تھا, یہ اکثر ہوتا ہے, اکثر دیکھنے میں آیا مشاہدے میں, آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگا. بسم اللہ ہمارے نہیں کو بھی چپتے چپتے پڑھ جاتے ہیں. نہیں, آواز سے پڑھنا ہے. تو آج سے طے کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھا دی نہیں ہے, اتنی زور سے پڑھیں گے پہلے تک آواز ہے اتنی ہو کہ آپ کی اپنی سماعتوں تک آ جائے آواز. تو آواز سے بسم اللہ 2 باتیں آرام سے ہو گئی. اب یہ انگوٹھی پہننا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ سب زیارات میں جاتے ہیں اور وہاں سے جو آتا ہے عقیق لے کر آتا ہے یا نہیں. لہٰذا نہ بھی جائے تو یہاں بھی دیتے عقیق کی انگوٹھی بنائیں اور اپنی انگلی میں پہن لیں. بھائی 3 مولا کی بیان کردہ 3 صفات پر عمل پیرا ہونا اتنا مشکل نہیں. اگر آپ ان 3 صفات پر عمل پیرا ہوں گے تو آج جتنے مرحومین کے نام لیے گئے ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب جاریہ کے طور پر ثواب جاتا رہے گا. مل کے درود پڑھیں تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں شب عاشور کے حوالے سے بات پیش کی کہ شب عاشور مولا حسین کے خیمے سے عبادت کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیاں. ان تمام اصحاب و انصار و اعزاء مولا حسین عبادت میں رات بھر مشغول رہے. عبادتوں میں کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں تھی. دراصل یہ پیغام تھا کہ اے میرے ہمارے شیعہ, اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے ماتم داروں, ہمارا ماتم کرتے ہوئے, ہمارا غم مناتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت سے دور, عبادت کو بھلا دو. مجلس حسین بھی عبادت اور دیگر واجبات کا ادا کرنا بھی تھا. کم از کم واجبات سے انسان دور نہ ہو, واجبات کو ادا کرے. یہ پیغام تھا اور مولا حسین نے صبح عاشور کی پیغام دیا کہ اذان, علی اکبر نے اذان کہی اور اس کے بعد نماز جماعت ادا کی گئی کربلا کے میدان میں. اور پھر ایک کر گیا تمام انصار درجے شہادت پر فائز ہو گئے. چند انصار بچے, ظہر کا وقت آیا, میرے مولا حسین نے ایک بار پھر نماز کا اہتمام کیا, جماعت کا اہتمام کیا. حالت جنگ میں جبکہ کتنے انصار درجے شہادت پر فائز ہو چکے ہیں, میرے مولا نماز جماعت ادا کر کے پیغام دے اے ہمارے شیعوں نماز سے غافل نہ ہونا. اور یہاں تک کہ وقت عصر آیا تو میرے مولا نے اپنا سر
شدید زخمی حالت میں زمین کربلا پر اپنی پیشانی رکھ دی. گویا ایک بار پھر پیغام دیا کہ دیکھو سجدہ شکر ادا کرتے رہنا. کتنے بھی مسائل پڑے, کتنی بھی مشکلات پڑے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. میرے مولا حسین حالت سجدہ میں ہے, شبر لئیم خنجر لے کے آگے بڑھتا ہے, شبر لئیم خنجر لے کے آگے بڑھتا ہے. جانے والی بہن زینب زینبیہ پہ کھڑی ہوئی, یہ منظر دیکھ رہی ہے. بھائی حالت سجدہ میں ہے, شبر لئیم پشت پہ سوار ہو گیا, چاہتا ہے کند خنجر سے مولا کے سر اقدس کو جدا کرے. جانے والی بہن کہتی ہے اے شبر ابھی خنجر نہ چلا, اے شبر میرے بھائی کو زبان الا لعنت اللہ علی الظالمین. ہائے مولا. یا اللہ ہماری جن میں مبین تشریف فرما جائز حاجات کو قبولیت الہی آمین. یا اللہ جو مومن انتقال فرما چکے خصوصاً جن کے نام لیے گئے ان تمام مومنین کی مغفرت فرما, تمام مرحومین مومنین مومنات کی مغفرت فرما, ان کی قبور نور محمد و آل محمد سے منور, اعلی علیین میں شمار. یا اللہ جو علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. خصوصاً جس بچی کا نام لیا گیا تھا عریج فاطمہ اور سجاد بھائی, انہیں شفاء کاملہ یا اللہ. جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما. جو انتقال فرما چکے ان کی مغفرت یا اللہ. جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما. صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں روزی میں. جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابیاں فرما. تمام مومن کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کا اطاعت گزار فرما. یا اللہ ہمارے بارگاہ ہادی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار. انتقال پرمرال کا اعلان ہے. سیدہ پروین ابصار نقوی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے. اور ایک بار پھر آپ سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے اپنے مرحومین کو بھی شامل کرتے, شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت قبول کے حساب کر دیں. اللہم صلی علی